بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کرام، آج 30واں روزہ ہے۔ 30ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آج کی نشست میں کریں گے۔ اور آج کی رات بڑی عظیم رات ہے، چاند رات بھی ہے، اور یقیناً اس چاند رات کو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ نام بھی پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے۔ ہم نے لیلۃ القدر، شب برات، شب معراج، یہ سب نام تو سنے ہیں، لیکن اس چاند رات کا نام بھی موجود ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی انعام کی رات۔ اس کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے الحمدللہ آج 30ویں روزے کے کیا خاص اعمال و وظائف ہیں، اس کا تذکرہ کریں گے۔ پہلے ایک حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے اہل خانہ پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا بھی اس کے حق میں صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی ایک بہت پیاری ادا، جو خاص طور پر دور حاضر کے اندر ہر والدین اس بات کی طرف کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یا ہمیں نظر تو نہیں لگ گئی، چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ سبحان اللہ حدیث مبارکہ اور ایک بہت پیارا علاج موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نظر لگنے کا ڈر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم بارک فیہ ولا تضرہ، اللہم بارک فیہ ولا تضرہ، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور ضرر سے بچا۔ آج ہر والدین کو، ہر ایک کو یہ ڈر ہوتا ہے بس اوقات کہ کہیں مجھے نظر تو نہیں لگ گئی۔ تو سبحان اللہ، اس دعا کو یاد کر لیں: اللہم بارک فیہ ولا تضرہ، تضرہ۔ تو یہ حدیث مبارکہ سبحان اللہ بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 30ویں روزے میں بعد نماز فجر کیا عمل کیا جائے؟ یاد رکھیے، 30ویں روزے میں بعد نماز فجر ایک بہت ہی پیارا میں عمل بتلا رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے وہ کچھ جو آپ چاہتے ہیں وہ نصیب ہوگا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ حتیٰ کہ سب سے بڑی بات، آپ کو گھر میں سکون ملے گا۔ یہ 30ویں روزے کا بہت خاص عمل ہے، اور وہ کیا ہے؟ پارہ 7 یعنی جز 7 آیت نمبر 100، سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 100، پارہ 7واں پارہ آیت نمبر 100، سورۃ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کو آپ نے بلا ناغہ روزانہ بعد نماز فجر، اللہ نہ کرے کبھی فجر کی نماز رہ گئی تو آپ نے فجر کی قضا پڑھ کر آپ نے پھر یہ عمل کرنا ہے۔ اور کتنی مرتبہ؟ زیادہ نہیں، صرف 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ۔ وہ زندگی بھر اس کو اپنا حصہ، زندگی کا حصہ بنا لیں، اللہ کریم آپ کو بہت پرسکون زندگی نصیب فرمائے گا۔ دوبارہ نوٹ کر لیں، پارہ 7 آیت نمبر 100، سورۃ المائدہ، اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بعد نماز ظہر سورہ یاسین کی آیت نمبر 82، اور یہ 23 سپارہ ہے، 23واں سپارہ ہے سورہ یاسین، آیت نمبر 82۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے بھی بعد نماز ظہر 11 مرتبہ اپنے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جتنے اٹکے ہوئے کام ہیں نا، جتنے ہوئے وہ کام ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ پائے تکمیل تک پہنچنے چاہتے ہیں۔
پہنچنے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اسی طریقے سے آپ نے بعد نماز عصر کون سا کرنا ہے؟ یہ جو میں 30ویں روز کا عمل بتا رہا ہوں نا، یہ 30ویں روز بھی کرنا ہے اور اس کے بعد کنٹینیوسلی آپ نے ساری زندگی بھر کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں آپ کو کتنے بڑی اللہ پاک برکات نصیب فرمائیں گے۔ اچھا اس کے بعد آپ نے بعد نماز مغرب کون سا عمل کرنا ہے؟ سورۃ الانفال آیت نمبر 62، سورۃ الانفال آیت نمبر 62، بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، بس فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، اول آخر شریف کے ساتھ بعد نماز مغرب 11 مرتبہ پڑھنا ہے یہ عمل، بس یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو آپ کریں گے نا بعد نماز مغرب، اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کوئی بھی کام کریں گے نا وہ اس میں آپ کو کامیابی ضرور ملے گی، چاہے آپ کے ایگزام ہیں، چاہے دنیا کے کام کاج ہیں، چاہے گھر کے کام کاج ہیں، انشاءاللہ وہ پائے تکمیل تک پہنچیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے جو ہے وہ کامیابی ملے گی۔ اچھا اگلا عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بعد نماز عشاء کا، یہ خاص طور پر اولاد کی فرمانبرداری، گھر والوں کی فرمانبرداری، آپ کی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، جو آپ کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، آپ کے ماتحت کوئی بھی ہے تو وہ سب آپ کے فرمانبردار رہیں گے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 اور پارہ 26، سورۃ الاحقاف یہ کون سے پارے میں ہے؟ 26 سے پارے میں، 26ویں سے پارے میں، اور آیت نمبر 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، اول آخر شریف کے ساتھ بعد نماز عشاء 3 مرتبہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو 30ویں روزے کی برکات نصیب فرمائیں گے، اور دوسرا سبحان اللہ آپ کو جو ہے یہ ساری زندگی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور خاص طور پر مشترک اعمال میں جو میں نے ذکر کیے تھے، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح، مغرب کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد سورہ انسان، سورہ داریہ، سورہ نبا، اور مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک شریف، یہ ساری زندگی آپ نے عمل نہیں چھوڑا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ اب آئیے لیلۃ الجائزہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو خاص رات ہے اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات کہتے ہیں۔ اب اسے انعام کی رات کیوں کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس سے متعلق میں اگلے کلپ میں ذکر کروں گا کیونکہ یہ بات طویل ہو جائے گی۔ تو 30ویں روزے کے خاص اعمال اور وظائف ہو گئے، انشاءاللہ لیلۃ الجائزہ سے متعلق میں اگلے نشست میں اگلے کلپ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو انشاءاللہ عزیز نیکسٹ کلپ جو ہے انشاءاللہ آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سبحان اللہ 30ویں روزے کی برکات نصیب فرمائے، اور خاص طور پر جب 30ویں روزے کا سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت خاص مناجات کریں، محاسبہ کریں، اپنا مراقبہ کریں، اور خاص طور پر دعا کا اہتمام کریں۔ اور انشاءاللہ ہم 30ویں روزے میں خاص دعا کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ سوشل میڈیا کے اپنے پلیٹ فارم پر انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح مرتے دم تک اپنے رضا و خوشنودی والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے نافرمانی والے اعمالوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم انشاءاللہ بہت سے ایسے سلسلے شروع کرنے والے ہیں جس سے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔